السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ محترم حاضرین، بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، کسی بھی انسان کی زندگی دو حال سے خالی نہیں ہے، کبھی خوشی ہے تو کبھی غمی، کبھی آرام ہے تو کبھی تکلیف، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری، کبھی خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی، یہ ہر انسان کی زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا نظام یہ بھی ہے، ان مع العسر یسرا، تکلیف اور پریشانی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، مشکل اور پریشانی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، ضرور وہ وقت آئے گا جب اس کی مشکلات دور ہو جائیں گی، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آسانی کے دن، اچھے دن اس کے بھی آئیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کے خطبے میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس بات کی وضاحت کرنا ہے، مصیبتوں کا مارا ہوا انسان
مصائب و مشکلات میں گھرا ہوا انسان مشکلات اور پریشانی سے باہر کیسے آئے، اور اس تعلق سے شریعت اسلامیہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں، تکلیفیں ہیں. کوئی بیماری کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہے، علاج و معالجے کے لیے ڈاکٹروں اور عاملوں کا چکر کاٹ رہا ہے. کوئی تجارت اور کاروبار کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہے، کوئی قرض کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی بچوں کے معاملے میں پریشان ہے. ہر انسان کی زندگی میں مختلف ناحیے سے کچھ نہ کچھ پریشانی. سوال یہ ہے کہ پریشانیوں سے باہر آنے کا راستہ کیا ہے؟ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی، پریشانی ہمیشہ کسی انسان کے ساتھ نہیں رہے گی، مشکل کے بعد آسانی آئے گی، تو مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ کون سے اسباب اور ذرائع ہیں، وہ کون سے راستے ہیں جن کو اپنانے سے ایک انسان مشکلات سے باہر آ سکتا ہے، اس کے لیے آسانی آ سکتی ہے، اس کی زندگی میں بھی اچھے دن آ سکتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، اس تعلق سے سب سے پہلی اور ضروری چیز جس کی طرف ہماری شریعت ہمیں رہنمائی کرتی ہے وہ ہے رجوع الی اللہ. اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف لو لگانا، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا. اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا شکوہ لوگوں کے سامنے کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے، اللہ ہی اس پریشانی کو دور کرنے والا. بندوں کے سامنے شکوے اور شکایت کرنے سے مشکلات اور پریشانیاں بڑھیں گے، گھٹیں گے نہیں. لوگ مسائل کو، پریشانیوں کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں. اس لیے ایسے معاملے میں انسان صرف رب العالمین سے لو لگائے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اللہ سے روئے، اللہ سے گڑ گڑائے، اللہ کی طرف رجوع کرے. آپ قرآن مجید میں بہت سارے پیغمبروں کے قصے بیان کیے گئے. ان قصوں میں یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ نصیحت آموز قصہ ہے، جس کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے، قصوں میں سب سے بہتر قصہ ہے. برادران یوسف نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا دنیا اسے جانتی. بوڑھے باپ یعقوب علیہ السلام سے بیٹے یوسف کو، جو ان کی نظر میں سب سے زیادہ چہیتا تھا، جدا کر دیا. صرف یوسف کی جدائی نہیں بلکہ بنیامین کو بھی جدا کر دیا. ایسے موقع پر بوڑھے باپ یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کی زندگی کا یہ بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا حادثہ تھا، بہت بڑی پریشانی ان کے لیے تھی. اور اس صدمے میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہوئے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی، آنکھ ان کی سفید ہو گئی. لیکن اس مشکل اور پریشانی کو انہوں نے لوگوں کے سامنے نہیں ذکر کیا. قرآن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 80/6 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعقوب علیہ السلام نے اس مشکل اور پریشانی میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے رنج و غم کی تکلیف، میں اپنے رنج و غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، لوگوں سے شکایت نہیں کرتا. مجھے جو پریشانی لاحق ہے میں جانتا ہوں، میری زندگی میں جو میرے سامنے حادثہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں، لیکن اپنے اس رنج و غم کی شکایت میں لوگوں کے سامنے نہیں کرتا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں اپنے رنج و غم کی شکایت صرف رب العالمین کے پاس کرتا ہوں. وہی اللہ، مجھے اس کی ذات پر ایمان اور یقین ہے، مجھے اس کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میری پریشانی کو دور کرے گا اور میری اس مشکل سے میرے لیے آسانی پیدا کرے. میرے بزرگ اور دوستو، آپ سورہ مجادلہ میں پڑھیے،
خولہ بنت مالک بن ثعلبہ بوڑھی عورت ہے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئی. ان کے شوہر نے ان کو زمانے جاہلیت کے طریقے کے حساب سے ان سے زہار کر لیا، یعنی طلاق دے دیا، اور کہا انت علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر میرے ماں کی پیٹھ کی طرح. زمانے جاہلیت میں اس قسم کے الفاظ کہنے سے طلاق پڑ جاتی تھی. وہ بوڑھی عورت پریشان ہو گئی. میں نے اپنے اس شوہر کے ساتھ پوری زندگی گزار دی، بڑھاپے کی اس عمر میں پہنچنے کے بعد میرا شوہر مجھے طلاق دے دیا، لیکن یہ تو جاہلیت کے طریقے کا طلاق ہے. اسلام میں اس تعلق سے کیا رہنمائی ہے؟ وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی پوری شکایت کرتی، اپنے شوہر کے بارے میں پوری تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کرتی ہے. قرآن نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. اللہ نے کہا اس بوڑھی عورت کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جاہلیت کے طریقے کے حساب سے اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا. وہ نبی کی خدمت میں آ کر کے آپ سے بحث و تکرار کر رہی تھی، اس مسئلے کا جواب جاننا چاہ رہی تھی، اور اپنی اس پریشانی کی شکایت وہ رب العالمین کے سامنے کر رہی تھی. اللہ نے کہا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ اپنی اس پریشانی کا شکوہ اللہ کے پاس کر رہی تھی. معلوم کیا ہوا؟ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی آئے، اپنی مشکلات، اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کا شکوہ لوگوں کے سامنے کرنے کے بجائے ہم اللہ سے کریں. اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہماری پریشانیوں کو دور کرے. ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والی ذات اگر کوئی ہے تو صرف رب العالمین. میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے موقع پر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی میں اور تری میں ہر طرف فساد پھیل چکا ہے لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہر طرف فتنے اور فساد ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی بدعمالیوں کی سزا ہے جو اللہ انہیں چکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کے گناہوں اور ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ان سزاؤں کو دیکھ کر کے وہ ہوش میں آئے اور اللہ کی طرف لوٹ جائے. وہ اپنی معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگے. گناہوں کو چھوڑ کر کے وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے. کفر و شرک کو چھوڑ کر کے وہ خالص رب العالمین پر ایمان لے آئے. یہ مقصد ہے ان کی زندگی میں ان کو سزائیں دینے کا. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف پلٹے. وہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو ذکر کیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو اس کے غلطی کی سزا اللہ فوراً نہیں دیتا. ایک سے زائد بار انسان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. بار بار مہلت دینے کے بعد بھی اگر انسان نہیں سنبھلتا تو اللہ عذاب دیتا ہے. عذاب مختلف شکلوں میں اللہ دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا عذاب دینے کا اصول یہ بھی ہے پہلے ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب نہیں بھیجتا. اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بڑے عذاب بھیجنے سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ ان چھوٹے عذابات کو دیکھ کر کے ہوش میں آئے، سمجھ جائے، وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے. ابھی بھی وقت ہے، اس کے لیے موقع ہے گناہوں سے توبہ کرنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنی زندگی کو سدھارنے کا ابھی بھی موقع ہے. یہ چھوٹی چھوٹی آزمائش، یہ چھوٹی چھوٹی بلائیں
یہ چھوٹی چھوٹی جو تکلیفیں ہماری زندگیوں میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ عذاب، یہ تکلیفیں ہمیں کیوں دکھاتا ہے؟ تاکہ ہم ہوش میں آ جائیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ ابھی بھی اللہ ہم کو وارننگ دے رہا، موقع دے۔ عقل مند آدمی ان چھوٹے چھوٹے سزاؤں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر سورہ انعام کی آیت نمبر 40/2 میں فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بہت ساری قوموں کی طرف بہت سارے پیغمبر بھیجے، لیکن جب وہ پیغمبر ان قوموں کے پاس آئے تو قوموں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، ان کو جھٹلا دیا، ان کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے ان کو اپنے عذاب میں ان کو پکڑ لیا، ان پر عذاب بھیجا ہم نے۔ کیوں عذاب بھیجا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ ان عذابات کو دیکھ کر کے وہ اللہ کی طرف لو لگائیں، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ابھی بھی وہ ہوش میں آ جائیں، ابھی بھی وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر لیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ عقل مند مومن کی پہچان ہے کہ اس کی زندگی میں جب تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان تکلیفوں اور پریشانیوں کو دیکھ کر کے وہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اپنے آپ کو بدلتا ہے، اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب تک ہم رب العالمین سے لو نہیں لگائیں گے، رب کی طرف رجوع نہیں کریں گے، یہ مصیبت، یہ پریشانی اللہ تعالیٰ نہیں ٹالے گا۔ آج اس وقت دیکھیے، ہر آدمی، 2-4 آدمی جب بھی جہاں جمع ہوتے ہیں مجلسوں میں، ہر آدمی ملک کے حالات پر تبصرے کر رہا ہے۔ مسلمان فلاں جگہ مظلوم ہیں، پریشان حال ہے، یہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں کی یہ حالت ہے، وہاں مسلمانوں کی وہ حالت ہے۔ ملک کے حالات پر ہر آدمی رونا رو رہا ہے، مسلمانوں کی مظلومیت اور پریشانیوں کا ہر انسان شکوہ کر رہا ہے، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، کوئی بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ یہ حالات دیکھ کر کے بھی کیا ہمارے حالات بدلے؟ ملک کے حالات بگڑ گئے، ملک کے حالات بدل گئے، لیکن ہم اپنے آپ کو، اپنی حالتوں کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہماری مسجدیں نمازیوں سے پر ہو گئی، مکمل ہو گئی؟ کیا فجر کی نمازوں میں جو کمیاں نظر آتی تھی، مسجدیں خالی نظر آتی تھی، کیا مسجدیں بھری ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک طرف ہم اپنی مظلومیت کا رونا روتے ہیں، ایک طرف ہم اپنی مظلومیت کا شکوہ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اپنے حالات کو بدلنا نہیں چاہتے۔ ہم جیسے کہ تیسے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی، نمازوں میں سستی ابھی بھی باقی، مسجدوں سے دوری ابھی بھی باقی، نمازوں کی پابندی نہیں، ابھی بھی وہی پابندی ہماری چل رہی۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی، مسلمان کیوں مظلوم ہے، مسلمان کیوں پریشان حال ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ابو داؤد کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیع عینہ یعنی سودی کاروبار شروع کر دو گے، تمہاری تجارتوں میں حرام خوری آ جائے گی، حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے گی، سودی کاروبار شروع کر دو گے اور تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ گے، دنیا کی محبت اس قدر غالب ہو جائے گی کہ تب تم اپنے کاروبار میں مگن ہو جاؤ گے، تمہارے لیے صرف تجارت، کاروبار، کھیتی باڑی، دنیا کے پیچھے، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے گی، دین کی فکر تمہارے دلوں سے نکل جائے گی۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، تم دین کے لیے
کوشش، دین کے لیے فکر کرنا، دین کی خدمت کا جو جذبہ تمہارے دلوں سے نکل جائے گا، صرف دنیا، مادیت پرستی، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں غالب ہو جائے گی۔ ایسے حالات میں اللہ کیا کرے گا؟ سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ آج مسلمان مظلوم ہیں، ذلت و رسوائی کا شکار ہے، وہ مسلم قوم جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عزت اور سرفرازی کے لیے بھیجا، آج مسلمان ذلیل ہے۔ اللہ نے کہا سلط اللہ علیکم ذلن، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا، لا ینزعہ، اور اس ذلت و رسوائی کو اس وقت تک نہیں ختم کرے گا، اس وقت تک نہیں ہٹائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کی طرف نہیں لوٹو گے، جب تک تمہارا تعلق کتاب و سنت سے نہیں قائم ہوگا، جب تک تم دین پر عمل نہیں کرو گے، کتاب و سنت پر تمہارا عمل نہیں ہوگا، اس وقت تک تمہاری مظلومیت اور تمہاری ذلت و رسوائی ختم نہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، شکوے اور شکایت سے اور اپنے حال پر رونا رونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ہمارے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں، اللہ سے لو لگائیں گے۔ مسائل کو آسان کرنے والا، بلاؤں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو ختم کرنے والا صرف رب العالمین۔ رب العالمین سے لو لگاؤ، رب العالمین سے تعلق قائم کرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 150 پر 3 سے لے کر کے 150 پر 6 تک مومنوں سے متعلق بہت ساری باتیں کہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے مومنو، اے ایمان والو، تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ جب تمہاری زندگی میں مشکل اور پریشانی آئے تو تم صبر کرو اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو۔ کیا نمازوں کے ذریعے ہم اللہ کی مدد چاہ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر کے؟ میرے بزرگوں اور دوستو، آج نمازوں کی پابندی سے متعلق ہر مسجد میں، ہر جگہ مسلمانوں میں سستی اور کوتاہی نظر آتی ہے۔ جمعہ کے دن مسجدیں مکمل نظر آتی ہیں اور مسجدیں تنگی کا شکوہ کرتی ہیں، اور وہی فجر کی نماز میں اور دیگر نمازوں میں مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ بڑی مشکل سے جماعت بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نمازوں سے متعلق، اللہ کی عبادت سے متعلق ہمارا حال جب یہ ہے، اور پھر ہم اپنی مظلومیت اور پریشانی کی شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے ایمان والو، ہم تم کو مختلف طرح سے آزمائیں گے، تمہارے ایمان کا امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف و دہشت میں مبتلا کر۔ آج مسلمان خوف و دہشت کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرف ڈر کا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، مومنوں، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہارے ایمان کو آزمائیں گے، تمہیں خوف و دہشت میں مبتلا کر کے، والجوع، اور بھوک میں مبتلا کرے، بھوک مری کا شکار ہو، آدمی کھانے کے لیے ترسے گا۔ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مال و دولت میں، آل و اولاد میں کمی کر کے۔ آج ہر تاجر کی زبان پر تجارت کے بارے میں شکایت ہے، ہر آدمی اسی کا رونا رو رہا ہے کہ تجارت اور کاروبار صحیح نہیں چل رہے، ملک کے حالات ایسے ہیں، فلاں پریشانی ہے، حکومت ایسی ہے، فلاں مسئلہ ایسا ہے۔ ان کو اور ان کو الزام لگانے کے بجائے، اور ان کو اور ان کو سبب ٹھہرانے کے بجائے، ہم میں سے ہر شخص کو اپنی خامیوں اور اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے، مال و دولت میں کمی کر کے، تجارت اور کاروبار میں لاس کر کے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب انہیں کوئی بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے فوراً انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔
مصیبت اور پریشانی میں انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی بندہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی بھی بندہ جب اسے کوئی بھی مصیبت لاحق ہو اور وہ مصیبت کے وقت پریشانی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس کے ساتھ یہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں اجر و ثواب بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو بدلہ دے گا۔ جو چیز اس کی چھین لی، اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، میں نے آپ سے شکایت کی ہے اللہ کے رسول، آپ کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس سے بہتر شوہر کا انتظام کر دے۔ میرے شوہر ابو سلمہ جن کا انتقال ہوا وہ میرے لیے سب سے بہتر تھے، لیکن میں نے اس دعا کو پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر شوہر کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھ سے نکاح کیا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو مصیبت اور پریشانی میں انسان کو، ایک مومن کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ لوگوں کے سامنے شکوے اور شکایت کرنے سے، اپنی پریشانیاں ذکر کرنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ سے لو لگائیں اور اللہ کے سامنے شکایت کریں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا انسان، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ مشکلات اور پریشانیاں انسان کی زندگی میں کیوں آتی۔ ایک تو مومن کی زندگی میں پریشانی آتی ہے اس کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے، اور دوسری وجہ مومن کی زندگی میں مشکلات اور پریشانی آتی ہیں اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر۔ اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ اس سے ہو رہا ہے، جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں مشکلات اور پریشانی لائے۔ مومن کے ایمان کا امتحان بھی ہو سکتا ہے اور اس کے گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن میں سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہاری زندگی میں کوئی بھی مصیبت، چھوٹی مصیبت، بڑی مصیبت، چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو، تمام طرح کی پریشانیاں جو آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کی سزا، تمہاری بدعمالیاں، تمہارے ہاتھوں کا کرتوت، یہ تم نے خود کمایا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، اللہ بہت ساری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جب انسان کی سرکشی بڑھ جاتی ہے اور اس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی زیادہ ہونے لگتی ہے تو اللہ عذاب بھیجتا ہے، بلائیں لاتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی بغیر گناہ کے نہیں آتی۔ انسان سوچتا ہے اس وجہ سے آئی ہوگی، اس وجہ سے آئی ہوگی، کچھ بھی نہیں۔ انسان کو اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں کو ڈھونڈنا چاہیے، مجھ سے کہاں غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کہاں اللہ کی نافرمانی ہوئی، کس جرم کی سزا اللہ مجھے دے رہا ہے۔ انسان اپنی غلطیوں کو تلاش کرے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ فِي الدُّنْيَا شَرٌّ وَدَاءٌ إِلَّا وَسَبَبُهُ الذُّنُوبُ الْمَعَاصِي۔ اس دنیا میں کوئی بھی شر، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی بیماری پریشانی جو آتی ہے یہ ان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، لوگوں کی بدعمالیاں۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دینے کے لیے بھی اللہ مصیبتوں اور پریشانیاں لاتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی جو پہچان بیان کی ہے، متقیوں کی جو صفت ذکر کی ہے، کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ نے کہا متقی وہ ہے جب اس سے کوئی بے حیائی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتا ہے، فوراً وہ گناہ کا ارتکاب ہونے کے بعد
اللہ کے عذاب کو یاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، مجرموں کا ٹھکانہ جہنم ہے، نافرمانوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے آخرت میں۔ گناہ ہونے کے بعد وہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے اس گناہ سے اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کے علاوہ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرے؟ اللہ ہی ہے جو بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ متقی غلطی کر کے، گناہ کر کے اس پر اصرار نہیں کرتا، اس پر اڑے نہیں رہتا ہے۔ ہٹ درمی یہ مومن اور متقی کی پہچان نہیں ہے میرے بزرگ اور دوستو۔ اور اسی لیے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو قوم، جو لوگ اللہ سے استغفار کرتے ہیں ایسی قوم پر اللہ عذاب بھیجتا ہی نہیں ہے، ان پر عذاب ہی نہیں آتا۔ استغفار یہ ایک مومن کا وظیفہ ہونا چاہیے میرے بزرگ اور دوستو۔ استغفار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو، کوئی غلطی سرزد ہو تب جا کر کے ہم اللہ سے معافی مانگے۔ استغفار ایک مومن کو اپنی زندگی میں اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہم اغفر لی، رب اغفر لی وتوب علی، اس قسم کے الفاظ ہم اپنی زبانوں پر جاری رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے لوگو، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب الی اللہ فی اليوم واللیلہ 100 مرہ۔ اے لوگو، تم کثرت سے اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہو کر کے میں دن اور رات میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں اگر آپ بیٹھتے تو میں شمار کرتا، میں گنتا کہ ایک ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے، رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم۔ استغفار آپ کی زبان پر اتنا کثرت سے جاری رہتا تھا۔ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ آپ اس دعا کو پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں شمار کرتا تھا۔ پھر بزرگ اور دوستو، تو ایک مومن کو کثرت سے اپنی زندگی میں استغفار کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے استغفار کی بڑی برکت ہے۔ استغفار کا جہاں آخرت میں جو فائدہ ہم کو ملے گا، اس سے پہلے دنیا ہی میں استغفار کے بڑے فائدے۔ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرتا ہے۔ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری طاقت و قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے بہت سارے فائدے ہم کو دیتا ہے۔ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار کرنے والے کو 3 بڑے فائدے بتائے، اور وہ تینوں فائدے دنیا کے ہیں۔ من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم و فکر کو، ٹینشن کو اللہ دور کر دے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غم اور ٹینشن ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مومن اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے ہر غم و فکر کو دور کر دے۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی اور پریشانی سے اللہ اس کو باہر نکال دے۔ مشکلات سے باہر نکالنے والا اللہ ہے، شرط یہ ہے کہ ہم باہر نکلنے کے اللہ نے جو طریقے بیان کیے ہیں ان طریقے کو ہم اختیار کریں۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو ہر تنگی اور پریشانی سے باہر کر دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس بندے کو اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری زندگی میں میری تجارت اتنی روزی کہاں سے آ۔ اللہ اسے اتنا روزی دے گا، ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے کثرت سے استغفار، خاص طور پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صبح اور شام میں استغفار کے لیے سید الاستغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سید الاستغفار، استغفار کا جو سردار ہے اس کو پڑھو، صبح 1 مرتبہ کم سے کم، شام میں 1 مرتبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ صبح اگر سید الاستغفار پڑھ لیتا ہے اور اسی دن اگر اس کی موت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخل الجنہ، وہ جنتی ہے۔ شام میں اگر کسی نے سید الاستغفار پڑھ لیا ہے یقین کے ساتھ
اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر یقین رکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر رات میں اس نے پڑھ لیا اور رات میں اس کا انتقال ہو گیا، دخل الجنہ، وہ جنتی۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ ہماری زندگیوں میں دعاؤں کا بہت کم اہتمام ہم کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور یاد رکھیے کہ دعاؤں کے لیے عربی زبان میں، انگریزی زبان میں، کنڑی زبان میں، تیلگو زبان میں، دنیا کی ہر زبانوں میں آپ کو دعاؤں کی کتابیں ملیں گی۔ جس زبان میں آپ پڑھنا چاہیں اس زبان میں آپ دعاؤں کو پڑھیں اور اس کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہماری زندگیوں میں آ گئی ہیں اور ہماری زندگیوں میں جو آنے والی ہیں، دعا کرنے والے کو دعا ان ساری پریشانیوں سے بچاتی ہے۔ جو مصیبت اور پریشانی آ گئی ہے اس سے بھی حفاظت کرتی ہے، اور ہماری زندگی میں جو مصیبت آنے والی ہے، دعا کرنے والے کو آنے والی مصیبتوں سے بھی دعا انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین سے کثرت سے لو لگائیں، اللہ سے استغفار کرے۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ اس کو مشکلات سے، پریشانیوں سے باہر کر دے گا۔ عید کے خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خصوصی خطاب کیا۔ خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا معشر النساء تصدقنا واکثرن الاستغفار فانی رأیتکن اکثر اہل النار۔ اے خواتین کی جماعت، تم صدقہ اور خیرات کرو اور کثرت سے استغفار کرو۔ عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر استغفار کرنے کے لیے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا فانی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ اے عورتوں کی جماعت، میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خواتین، سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی، تو عورت جہنم سے اپنی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے صدقہ اور خیرات کرے اور کثرت سے استغفار کرے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اور تیسری چیز، ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ وہ انسان جس کی زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور وہ چاہتا ہے ان مشکلات اور پریشانیوں سے باہر نکلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب العالمین سے دعائیں کرے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے مانگے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 پر 2 میں اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے بے بس انسان، مصیبت کا مارا ہوا انسان، کسی پریشانی میں گھرا ہوا انسان، مجبور اور بے کس انسان جب اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے کوئی طاقت، ہے کوئی معبود جو اس بے بس مجبور انسان کی دعا کو سن لے اور اس کی پریشانی کو دور کر دے؟ اللہ اپنی قدرت کا چیلنج کرتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے جو مصیبت کے مارے ہوئے اس مجبور اور پریشان حال انسان کی دعا کو قبول کر کے اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جو ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ غار والوں کے واقعے میں آپ غور کیجئے کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے ہیں۔ یہ ایسی مصیبت اور پریشانی ہے کہ جہاں ان کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہے، پہاڑ کا بھاری پتھر غار کے منہ پر آ کر کے غار کے اس منہ کو بند کر دیا ہے، ان کے پاس طاقت نہیں کہ اس سے باہر نکل جائے۔ اب وہ پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ان کی پکار کو سننے والا کوئی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ان تینوں نے اللہ کو پکارا اور اپنی زندگی میں جو انہوں نے سب سے زیادہ اچھے اعمال کیے تھے، اس عمل کا وسیلہ بنا کر کے رب العالمین سے دعا کیا، اے اللہ میری اس نیکی کو، میرے اس عمل کو قبول کر کے آج کی اس مصیبت اور پریشانی سے مجھے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کو غار سے صحیح سالم باہر نکالا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، مصیبتوں اور پریشانی میں پھنسنے کے بعد انسان کو رب العالمین سے لو لگانا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مجبوروں اور بے کسوں کی دعاؤں کو سن کر کے ان کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت۔ پیغمبروں نے بھی، پیغمبر جو اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور برگزیدہ بندے،
جب انہوں نے بھی اپنی زندگی میں جب وہ مشکلات اور پریشانیوں میں پھنسے تو انہوں نے رب کو پکارا. آپ کے لیے یونس علیہ السلام کی مثال بہت کافی ہے. جب یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائی میں ہیں، رات کی تاریکی میں ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں اس واقعے کو ذکر کرتا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 پر 7 میں اور 80 پر 8 میں اللہ نے کہا فنادى في الظلمات. یاد کرو یونس علیہ السلام کو کتنی بڑی مصیبت اور پریشانی میں، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیرے میں ہے. ایسی جگہ پر ایسی مصیبت اور پریشانی میں ان کی فریاد کو سننے والا کون ہے؟ ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اس سے بڑی مصیبت، اس سے بھی بڑا حادثہ کیا ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے؟ رب کو انہوں نے پکارا. فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ سچا معبود، عبادت کے لائق معبود، اے اللہ تو ہی ہے، تیری ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. اے اللہ ظالموں میں سے میں ہوں، خطا کار میں ہوں، مجرم میں ہوں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. یونس علیہ السلام کی یہ ادا اور ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی. اللہ نے کہا فکشفنا به ما من الغم ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. فاستجبنا له وکشفنا ما به من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے غم اور تکلیف کو دور کر دیا. اور صرف یونس علیہ السلام کی پریشانی کو ہم دور نہیں کریں گے، ایسی ہی تمام اہل ایمان کو جب وہ مصیبتوں میں رب کو پکاریں گے تو ہر مومن کی ہم دعا کو قبول کریں گے اور ان کو ہر غم سے نجات دیں گے. ترمذی کی روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. یونس علیہ السلام نے جس دعا کا سہارا لیا اور اس مشکل سے باہر آئے، اس دعا کی برکت یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت کا کوئی بھی شخص کسی بھی مصیبت اور پریشانی میں پھنسنے کے بعد اگر اس دعا کو پڑھ کر کے رب العالمین سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کرے گا اور اس کو مشکل اور پریشانی سے باہر کر دے گا. میرے بزرگ اور دوستو، اس لیے ہمیں مشکلات اور پریشانیوں میں پھنسنے کے بعد رب العالمین کو پکارنا چاہیے. اور یاد رکھیے اللہ ہر ایک کی سنتا ہے. یہ غلط فہمی میں لوگوں میں پڑ گئی کہ اللہ صرف بزرگوں کی سنتا ہے، اللہ صرف ولیوں کی سنتا ہے. اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، اللہ نافرمانوں کی بھی سنتا ہے، اللہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے. اس لیے صرف رب العالمین کو پکارو، اللہ تعالیٰ ہماری پکار کو سن کر کے ہماری مشکلات اور پریشانی کو دور کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک غلام آیا. اس غلام نے اپنے آقا سے تحریری طور پر یہ معاہدہ کیا تھا کچھ مقررہ رقم دینے کی، اگر وہ رقم دے دے گا تو اس کو غلامی سے آزاد کر دیا جائے. وہ اپنی مالی مجبوری لے کر کے آیا اور کہا کہ میں مالی اعتبار سے پریشان ہوں اور آپ اس سلسلے میں میری مدد کیجیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس غلام کو کہا کیا میں تجھے وہ کلمات نہ سکھاؤں، وہ دعا نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مجھے سکھائی تھی؟ اور آپ نے کہا تھا کہ اگر تم اس دعا کو پڑھتے رہو گے اور تمہارے اوپر احد پہاڑ کے برابر اگر قرضہ رہے گا اور اللہ تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس قرضے کو ادا کر دے گا. ایسے اسباب اللہ پیدا کر دے گا کہ سارے قرضے ادا ہو جائیں گے. اس کے بعد دعا سکھائی، کہا یہ دعا پڑھتے رہو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ تو میرے لیے حلال روزی کافی کر دے، مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے. اے اللہ حلال روزی میرے لیے کافی کر دے، حرام کی ضرورت مجھے نہ میری زندگی میں نہ پڑے. واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ تو مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنی لوگوں سے اے اللہ مجھے بے نیاز کر دے، مجھے کسی کی ضرورت نہ پڑے، میں کسی کا محتاج نہ بنوں. میرے بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اور کہا کہ مقروض وہ انسان جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہے، پریشان ہے، اگر وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھے اور اللہ اس کی اس دعا کو قبول کر لے تو اس کے سارے قرضے کو اللہ تعالیٰ ادا کر دے گا. تو اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، مصائب و مشکلات میں پھنسے ہوئے انسان کو کثرت سے رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا چاہیے. سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے،
اللہ اس کو ہر مشکل اور پریشانی سے باہر نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، مشکلات اور پریشانیوں سے باہر نکلنے کے جو شرعی اسباب ہیں، جو اسلامی طریقے ہیں، انہیں اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری روزیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے حادثات سے، بلاؤں، آفتوں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، لوگ بارش کے منتظر ہیں، اے اللہ بارش نازل فرما۔ جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بارش نازل فرما۔ اے اللہ، تو اس بارش کو لوگوں کے لیے نافع بنا، اپنے فضل و کرم سے اس کو رحمت بنا دے۔ اے اللہ، ہر جگہ تو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو عزت اور غلبہ اور ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔